نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہرے کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور تم اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور تم اپنے سر کا مسح کرو، چوتھائی سر کا، وارجلکم الی الکعبین، اور تم اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ چونکہ آج کل اس وقت اس امر کی ضرورت ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں کہ جنہیں آج تک 70 سال ان کی عمریں ہو چکی، 50 سال، لیکن انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ کار نہیں آتا۔ نماز کے جو فرائض ہیں، جو شرائط ہیں، جو فرائض نماز ہیں، جو وضو کے فرائض ہیں، غسل کے فرائض ہیں، ان سے وہ لا علم ہیں، ناواقف ہیں، جاہل ہیں۔ اس لیے میں نے کچھ دوستوں نے مجھے کہا اور میں نے سوچا کہ جائے کہ جس طرح ہم دیگر موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں، آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے کہ چہرہ دھونا۔ یاد رکھیں، ہاتھوں کو دھونا اور اسی طرح انگلیوں کا خلال کرنا، کانوں کے اندر انگلی ڈالنا، داڑھی کا خلال کرنا، اور اس طرح کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور اس کو 3 دفعہ دھونا، یہ سنت ہے۔ اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ فرائض وضو، یعنی وضو کے 4 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا فرض جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ چہرہ دھونے۔ اس کی مقدار کیا ہے کہ ایک کان کی لو سے لے، یہ کان کی لو ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، اور پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یہ چہرہ دھونے کی مقدار ہے وضو کے اندر۔ اس مقدار میں سے کوئی بھی جگہ اگر خشک رہ گئی آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور جب آپ کا وضو نہیں ہوگا تو پھر آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ یہ جو آپ کے جو 2 ہاتھ ہیں ان کو آپ نے کونیوں سمیت دھونا ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح یہ دونوں آپ کے ہاتھ ہیں اور یہ کونی، اس تک کوشش کیا کریں کہ آپ اس سے بھی پیچھے تک اپنے ہاتھ کو دھویا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ اپنے پورے ہاتھ کو یہ پیچھے تک جو ہے نا آپ دھویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا، اے ابو ہریرہ آپ ایسے کیوں کرتے ہو؟ تو آپ نے کہا میں اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت والے دن میری امت کی یہ پہچان اور نشانی ہوگی کہ میری امت کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اس لیے میں اپنا پورا ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ دوسرا فرض۔ اور تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ مسح جب بھی آپ کریں تو آپ اپنی انگلیوں کو ایسے ملائیں، پہلے اس طرح، اس کے بعد پھر یہاں سے پیچھے لے کے جائیں، اور پھر جو ہتھیلیاں ہیں ان کو پیچھے سے آگے لے کے آئیں، پھر اپنی انگلیوں کا اس طرح خلال بھی کریں، کانوں کے اندر انگلیاں آپ ڈالیں تاکہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور یہ ساتھ میں آپ کو وضو کے فرائض بتا رہا ہوں، 4 فرائض ہیں۔ پہلا چہرہ دھونا، دوسرا دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، اور تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح، اور چوتھا ہے کہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ ایک گھٹنے ہوتے ہیں اور ایک ٹخنے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ٹخنے کیا ہیں اور گھٹنے کیا ہیں، یعنی جنہیں ہم اپنی زبان میں اندکوں میں گٹے کہتے ہیں، گھٹنوں تک یعنی ٹخنوں تک دونوں پاؤں کو دھونا، یہ وضو کے فرائض ہیں۔ اور اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق شرائط نماز کے ساتھ ہے، جنہیں شرائط نماز کہا جاتا ہے۔ وہ 6 ہیں کہ جن کا نماز پڑھنے سے پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی شرط ہے طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ طہارت کسے کہتے ہیں؟ یعنی وضو کے بعد جو شرائط نماز پڑھنے سے پہلے پائی جاتی ہے ان میں سے پہلی شرط طہارت ہے۔
طہارت کا معنی ہے کہ نمازی کا بدن پاک ہو، اس کے کپڑے پاک ہوں، تو جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا یہ ضروری ہے، اسے طہارت کہتے ہیں۔ اگر نمازی ہے، اس کے کپڑے پاک ہیں، بدن پاک نہیں ہے، پھر بھی نماز نہیں ہے، یا کپڑے پاک ہیں، بدن بھی پاک ہے، جگہ پاک نہیں ہے، پھر بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کا خیال رکھیے گا کہ جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو، اور نمازی کے کپڑے بھی پاک ہوں، اس کا بدن بھی پاک ہو۔ یہ شرائط نماز میں سے پہلی شرط ہے۔ دوسرا ہے ستر عورت، یعنی جو جسم ڈھانپنا ہے مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، عورت کا سارا جو جسم وہ عورت ہی ہے اس کا ڈھانپنا ضروری ہے، سوائے ہاتھ کی ہتھیلیاں اور چہرے کے، باقی سب نماز کے اندر ڈھانپا ہوا ہے۔ اور تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف منہ کرنا، وقت یعنی وقت کا ہونا، نیت کا حاضر ہونا، اور چھٹی ہے تکبیر تحریمہ، یہ فرائض کے اندر بھی ہے۔ اور آپ چلتے ہیں ہم فرائض نماز کی طرف۔ فرائض نماز 7 ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، یعنی جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھا کر، ہاتھ بالکل آپ کے کھلے ہوں، سخت بھی نہ ہوں بالکل، اور کانوں تک آپ اٹھا کر لے کے جائیں بالکل سیدھے ہاتھ، اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے جب آپ نماز کو سٹارٹ کریں گے، شروع کریں گے۔ اور یہ فرائض ہے، یہ فرائض نماز میں سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ دوسرا ہے قیام، قیام کا معنی ہے کھڑا ہونا۔ بہت سارے لوگ آج کل کھڑا ہونے کی طاقت رکھنے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی نماز نہیں ہوتی، چونکہ وہ باہر چوکوں میں گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں، وہاں انہیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، تو یہاں کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ فرض ہے، چونکہ فرائض نماز میں سے کوئی بھی رہ جائے تو پھر آپ کی نماز سجدہ سہو کرنے سے درست نہیں ہوگی۔ سجدہ سہو تب انسان کرتے ہیں کہ جب تخیر ہو جائے یا واجب رہ جائے، پھر آپ جا کے سجدہ سہو کریں گے تو نماز درست ہوگی۔ وگرنہ اگر کوئی فرض رہ جائے تو آپ سجدہ سہو کریں، آپ جتنے مرضی سجدہ سہو کریں، نماز سے درست نہیں ہوگی، بلکہ نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی۔ اس نماز کو دوبارہ آپ کو پڑھنا آپ پر لازم ہوگا۔ جس طرح اگر واجب بھی رہ جائے تو پھر نماز کو دہرانا واجب الاعادہ ہوتا ہے، دوبارہ وہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ فرائض نماز ہیں۔ سب سے پہلے ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام کھڑا ہونا، تیسرا رکوع کرنا، چوتھا سجود یعنی 2 سجدے کرنا، اور پانچواں قعدہ خیرہ، یعنی جو 4 رکعت والی آپ کی نماز، اس میں جو چوتھی رکعت پہ آپ بیٹھیں گے، جسے قعدہ کہتے ہیں، تحیات آپ پڑھتے ہیں، وہ قعدہ خیرہ وہ فرض ہے، اگر وہ رہ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہے۔ اگر پہلا قعدہ رہ جائے، وہ چونکہ پہلا قعدہ واجب ہے، اگر آپ سے بھولے رہ گیا تو آپ آخر میں سجدہ سہو کریں گے، نماز ہو جائے گی۔ مگر اگر آپ کا آخری قعدہ رہ گیا تو آپ کی نماز ہرگز نہیں ہوگی۔ اور آخری ہے خروج بالسنعی، یعنی سلام ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں فرائض نماز کہا جاتا ہے۔ یہ 7 ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات بیچ میں سرے گی۔ قرات جو ہے، قرات کیا ہے؟ اس کی کم از کم جو مقدار ہے 3 چھوٹی صورتیں، 3 چھوٹی آیتیں، اور زیادہ سے زیادہ 1 بڑی آیت۔ 3 چھوٹی آیتیں جس طرح سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، یہ 1 آیت، فصلی لربک وانحر، یہ دوسری، ان شانک هو الابتر، یہ تیسری آیت۔ بڑی آیت جس طرح آیت الکرسی آپ لے لیں یا کوئی اور آیت لے لیں، یہ بڑی آیت ہے، یعنی یہ اس کی مقدار ہے۔ یہ فرائض نماز 7 ہیں۔ پہلا تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ خیرہ، خروج بالسنی، یہ فرائض نماز ہیں۔ اور شرائط نماز 6 ہیں: تکبیر طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، اور تکبیر تحریمہ۔ اور وضو کے فرائض جو وہ 4 ہیں: پہلا چہرہ دھونا، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، دونوں ہاتھوں کو کنگن سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں کو ٹخن سمیت دھونا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا یاد رکھنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن دوستوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کیجیے گا، تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز اور تمام جو مسائل روزانہ شرعی بیان ہوتے ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔